ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا۔ صدر محترم اور معزز اطباء کرام، کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اس حوالہ سے عرض کروں گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ پاک نے رسی نیچے پھینکی اور ہم اس کو تھام لیں، نہیں، ہرگز نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اپنے احکامات اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے ہم تک پہنچائے اور فرمایا کہ یہ جو احکامات میرے ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ جو بات میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہے، یہ بات اس لیے کی ہے کہ بعض باتیں صرف سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں، ان کو من و عن اسی طرح ہی سمجھ کے ان پہ جو ان کی تقلید کرنی یہ مناسب نہیں ہوتی۔ اسی طرح حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں نظریہ مفرد اعضاء پیش فرمایا۔ اس میں بھی حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی باتیں سمجھانے کے لیے فرمائیں کہ اطباء کرام ان نکات کو سمجھیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ چیزیں میں نمونے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں، ان کے مطابق صاحب عقل و فہم حضرات مزید اچھے انداز میں سمجھ کر ان میں رد و بدل کر سکتے ہیں۔ اس بات کو یوں بھی سمجھ لیں کہ جیسے الفاظ کے بنانے کے لیے حروف تہجی کی ضرورت ہوتی ہے، حروف تہجی مکمل علم نہیں ہے لیکن مکمل علم کی بنیاد ہے۔ اسی طرح حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک قسم کی الف بے متعارف کرائی۔ اس کو مکمل علم نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ صابر رحمۃ اللہ علیہ کے اشارہ جات کو سمجھ کر اس میں مزید ترقی کی راہیں نکالنی چاہیے۔ خیر، یہ تو باتیں ہوتی رہیں گی، میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں۔ میرا موضوع چونکہ کیمیائی اور مشینی تحریک کی وضاحت ہے، اس موضوع کو صابر رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیکل اور مکینیکل کے الفاظ سے بھی مزین فرمایا ہے۔ ان تحریکات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیمیائی اور مشینی کی جو تعریف مروجہ کتب میں ملتی ہے، اس سے بہت سارے ابہام جنم لیتے ہیں۔ ان ابہام کی طرف کبھی کسی نے توجہ نہیں دی۔ ہاں، ایک بات واضح کرتا چلوں کہ میرا یہاں بات کرنے کا مقصد کسی کی مخالفت یا کسی کو زیر کرنا نہیں۔ میں تو صابر رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمان کے طور پر یہاں حاضری دے رہا ہوں۔ جو میں نے صابر رحمۃ اللہ علیہ کو پڑھا ہے اور سمجھا ہے، اور آپ دوستوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ صابر رحمۃ اللہ علیہ دراصل یہی چاہتے تھے کہ نظریہ کو صحیح طریقہ سے سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے۔ یہاں آسانی پیدا کرنے کے لیے بہت سی پیچیدگیاں جنم لے چکی ہیں، کیونکہ بہت آسان کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ایک نیا طالب علم جو ہے اس کے سامنے مکمل نظریے کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا، وہ بیچارہ محدود علم میں پھنس جاتا ہے اور اسی راگنی میں چلتا رہتا ہے۔ حالانکہ جس مقام پر صابر رحمۃ اللہ علیہ نظریہ مفرد اعضاء کو پہنچانا چاہتے تھے وہاں نہیں پہنچ سکا۔ اگر ایسا ہو جاتا تو آج آپ کے ملک میں ایلوپیتھی کا نام و نشان نہ رہتا، کیونکہ یہ نظریہ صابر رحمۃ اللہ علیہ نے اطباء کرام کے لیے پیش فرمایا، لیکن افسوس کہ ان کی مخالفت کی گئی۔ ابھی بھی وقت ہے کہ ان کے نظریہ کو صحیح طرح سے سمجھ لیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں۔ اب آتا ہوں ان ابہام کی طرف جن کا حل ضروری سمجھتا ہوں۔ مثال کے طور پر کیمیائی تحریک کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ اس میں مادہ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جمع ہوتا ہے، اور مشینی کی تعریف اس طرح کی جاتی ہے کہ اس میں مادہ پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ خارج بھی ہوتا ہے۔ یہ تعریف اصل معیار کے مطابق نہیں ہے جو صابر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ کیمیائی کا اصل معنی ایک مادے کا دوسرے مادے میں تبدیل ہونا ہے۔ ہمارے ساتھیوں میں بہت سے لوگ کیمیا گر بھی ہوں گے، وہ اکثر یہی سامنے آتا ہے کہ وہ تانبے کو
سونے میں یا تانبے کو چاندی میں تبدیل کرتے ہیں کیمیائی عمل کے ذریعہ۔ جب ایک دھات خاص کیمیائی عمل سے گزر کر دوسری صورت اختیار کرتی ہے، یعنی دوسرے مادے میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو اس کو ہم کیمیائی عمل کہتے ہیں۔ اسی طرح جب ایک مادہ دوسرے مادے میں تبدیل ہوتا ہے تو اس کو کیمیائی عمل کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک مادہ پیدا کرنا اور روکنا یہ کیمیائی عمل ہے۔ بالفرض ہم اس بات کو مان ہی لیتے ہیں تو اس پر جو ابہام اور اعتراض جنم لیتے ہیں وہ یہ ہیں، جیسے عضلاتی اعصابی تحریک میں سودا پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ جمع ہوتا ہے، اس کی تعریف یوں ہی کی جاتی ہے کہ یہ پیدا بھی ہو رہا ہے اور جمع بھی ہو رہا ہے۔ اس تحریک میں ہماری بیماری کی پیدائش کی تو سمجھ آتی ہے، اور مادہ پیدا ہوا اور رک گیا تو مرض پیدا ہو گئی۔ جب یہ تحریک عضلاتی غدی کی طرف جاتی ہے تو مروجہ تعریف کے مطابق عضلاتی غدی میں سودا کی پیدائش کے ساتھ ساتھ اخراج کا عمل بھی ہو رہا ہے۔ اب بات قابل غور ہے کہ ایک مادہ پیدا ہو کر خارج ہو رہا ہے، یعنی زائد مقدار جسم سے خارج ہو رہی ہے، تو پھر مرض ختم کیوں نہیں ہوتا؟ مرض تو ختم ہونا چاہیے۔ جو مرض سودا کے پیدا ہونے سے وقوع پذیر ہوا، یعنی مثال کے طور پر بواسیر عضلاتی اعصابی میں پیدا ہوتی ہے، اور عضلاتی غدی تحریک میں مروجہ تعریف کے مطابق اس کو ختم ہونا چاہیے، کیونکہ سودا پیدا بھی ہو رہا ہے اور خارج بھی ہو رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا، بلکہ مزید شدت اختیار کر کے خونی بواسیر کی شکل اختیار کر جاتی ہے۔ اسی طرح باقی سوداوی امراض کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے، نہ کہ سوداوی امراض میں شدت پیدا ہونی چاہیے۔ جب ہم غدی عضلاتی تحریک کی طرف آتے ہیں تو غدی عضلاتی تحریک میں سودا پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ رکتا ہے تو جوش خون یا بلڈ پریشر کا عمل ہوتا ہے۔ تو جب غدی اعصابی تحریک ہوتی ہے تو فالتو سفراک کی خارج ہونے کے باوجود جوش خون یعنی بلڈ پریشر کیوں ہوتا ہے؟ ساتھ ساتھ گھبراہٹ اور بے چینی بھی ہوتی ہے۔ مروجہ تعریف کے مطابق ان امراض و علامات میں آرام آنا چاہیے۔ ان مثالوں سے پتہ چلا کہ کیمیائی اور مشینی تحریکوں کی یہ مروجہ تعریف صادق نہیں آتی۔ حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ماہنامہ رجسٹریشن فرنٹ میں، جو کہ 4 جنوری 1963 کو شائع ہوا، اس کے صفحہ نمبر 81 پر اس طرح فرماتے ہیں کہ عضلاتی اعصابی تحریک یہ ایک تحریک نہیں ہے، بلکہ یہ 2 تحریکیں ہیں۔ اس میں ایک تحریک مشینی ہے، یعنی لفظ اول جو ہے وہ مشینی تحریک کو ظاہر کرتا ہے۔ مشینی تحریک سے مراد عضوی تحریک ہے، اور بعد میں استعمال ہونے والا یعنی دوئم لفظ کیمیائی تحریک کو ظاہر کرتا ہے، یعنی خون کی تحریک کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ چونکہ کیمیائی تحریک ہی صحت کی طرف جاتی ہے، اس لیے ہر عضو کی تحریک کے بعد اس سے جو کیمیائی اثرات پیدا ہوتے ہیں ان کو بڑھانا چاہیے، بس اسی میں ہی شفا ہے۔ یہ صابر رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ اسی وجہ سے ہومیوپیتھک میں بھی ری ایکشن کی علامات کو بڑھایا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے قلیل بلکہ اقل مقدار میں بھی دوائی نہ صرف مفید ثابت ہوتی ہے بلکہ اکثر اکسیر اور تریاق کا کام دیتی ہے۔ اب یہ بات ثابت ہوئی کہ پہلی تحریکات عضوی یعنی مشینی ہوں گی، چاہے وہ اعصابی ہوں، چاہے عضلاتی ہوں، چاہے غدی ہوں، اور دوسری تحریکات کیمیائی یعنی خون کی تحریکات ہوں گی، جیسا کہ پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مشینی تحریکات سے مراد مادے کا پیدا کرنا ہے اور کیمیائی سے مراد ایک مادے کا دوسرے مادے میں تبدیل کرنا ہے۔ ایک اور وضاحت کرتا چلوں جو کہ صابر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ جب عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے تو جسم میں پھیلا ہوا سودا غدد جاذبہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ بڑی قابل غور بات ہے۔ اگر میرے بھائی اس چیز کو سمجھ جائیں تو میرا خیال یہ ہے کہ طب کے جو اسرار و رموز ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور بہت اچھے طریقے سے علاج کر سکتے ہیں۔ جب عضلاتی اعصابی تحریک ہوتی ہے تو جسم میں پھیلا ہوا سودا غدد جاذبہ اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں
اور جب عضلاتی غدی تحریک ہوتی ہے تو جذب شدہ سودا کو صفرا میں تبدیل کرنے لگتے ہیں، یعنی کہ اس کو پکانے لگتے ہیں۔ اور جب غدی عضلاتی تحریک ہوتی ہے تو غدد جاذبہ اس مواد کو خون میں انڈیل دیتے ہیں اور اپنی اصل حالت میں آ جاتے ہیں۔ یہاں ایک چیز کی اور وضاحت کر دیتا ہوں کہ ہمارے جو اطباء حضرات ہیں وہ مصفی خون جو ادویات ہیں، کڑوی ادویات ہیں، ان کا استعمال بطور مصفی خون کرتے ہیں۔ تو اس میں دو چیزیں ہمیں مد نظر رکھنی چاہیے، ایک ہے مصفی جلد اور ایک ہے مصفی خون۔ یہ کنسیپٹ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس پہ غور کیجئے گا، سمجھیے گا، بہت فائدہ اٹھائیں گے انشاءاللہ۔ جو غدد جاذبہ کی تحریکیں ہیں وہ مصفی جلد ہیں، وہ جلد سے مواد کو جذب کرتی ہیں اپنے اندر اور خون میں شامل کرتی ہیں۔ جو غدد جاذبہ کی تحریکیں ہیں وہ جلد سے مواد کو جذب کر کے خون میں شامل کرتی ہیں، اور جو غدد ناقلہ کی تحریکیں ہیں وہ خون میں صفائی کا عمل کر کے اس جو فاضل مادے کو خون سے خارج کر دیتی ہیں۔ یہ غدد جاذبہ اور ناقلہ کا عمل ہے، جس پہ صابر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر جو شخص رطوبات کی رکاوٹ اور اخراج کو سمجھ گیا وہ طب کا اسرار پا گیا، یعنی کہ طب کی گہرائی کو سمجھ گیا۔ خیر یہ میں نے ضمناً ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دی ہے، لیکن بہت قابل غور بات ہے، دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ جو غدد جاذبہ کی تحریکیں ہیں یہ بیسیکلی مصفی جلد ہیں، مصفی خون نہیں ہیں، اور جو غدد ناقلہ کی تحریکیں ہیں وہ مصفی خون ہیں، مصفی جلد نہیں ہیں۔ جب ہم جلد سے مواد کو صاف کرنے کی کوشش کریں گے تو کوشش کریں کہ جو غدد جاذبہ کی تحریکوں کی ادویات ہیں وہ استعمال کریں۔ جب خون کی صفائی کا عمل کرنا چاہیں گے تو غدد ناقلہ کی جو ادویات ہیں ان کو استعمال کریں تو خون کی صفائی ہو جائے گی۔ یہ ایک کلاک وائز سرکل ہے، جب یہ مکمل ہوتا ہے تو اللہ پاک شفا دیتے ہیں۔ جی، غدد ناقلہ خون سے صفرا کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ غدی عضلاتی تحریک میں تو غدد جاذبہ اس مواد کو خون میں اڑیل دیتے ہیں اور اپنی اصل حالت میں واپس آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد غدی اعصابی تحریک میں غدد ناقلہ خون سے صفرا کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں۔ یہاں کیا ہوتا ہے جی، ہم غدی اعصابی استعمال کر رہے ہیں دوائی اور جناب وہ صفرا خارج ہو رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نہ صفرا خارج ہوتا ہے نہ سودا خارج ہوتا ہے، ہمیشہ مواد جو ہے وہ بلغم کی صورت میں ہی خارج ہوگا۔ اگر بلغم سیاہ رنگ کی ہوگی تو اس کو ہم سودا کہیں گے، اگر بلغم پیلے رنگ کی ہوگی تو اس کو ہم صفرا کہیں گے، اور اگر بلغم سفید اور رقیق ہوگی تو اس کو ہم بلغم یا اعصابی رطوبت کہیں گے۔ غدد ناقلہ خون سے صفرا کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور اعصابی تحریک میں اس صفرا کو، یعنی اعصابی غدی تحریک میں اس صفرا کو کھار میں یعنی بلغم میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور اعصابی عضلاتی تحریک میں اپنے اندر سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ جب اس عمل میں جس مقام پر بھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، یہ ہمارے ماشاءاللہ معزز مہمان جو ہیں یہ ہیں پروفیسر حکیم محمد اظہر خان صاحب، اور یہ صدر ہیں پاکستان نیچرل میڈیکل ایسوسی ایشن کے۔ جھنگ میں طبی کانفرنس کا جلسہ میں انہوں نے طبی کانفرنس والوں کو بتایا کہ کیا تمہارے کارنامے ہیں، اور بڑا کردار ادا کیا، اور یہ ایک ماہ پہلے تجزیت فاؤنڈیشن سے اتحاد کر کے تشریف لے گئے ہیں۔ انشاءاللہ اب یہ بھی متحدہ تجزیت کونسل کے ایک حصہ ہیں۔ ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور سیٹ پر تشریف رکھنے کی دعوت دیتے ہیں۔ جی میں دوبارہ سے اپنی گزارش آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ غدی اعصابی تحریک میں غدد ناقلہ خون سے صفرا کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں
اور اعصابی غدی تحریک میں اس صفرا کو خار یعنی بلغم میں تبدیل کر دیتے ہیں، اور آخر میں اعصابی عضلاتی تحریک جب ہوتی ہے تو اس کو اپنے اندر سے خارج کر دیتے ہیں۔ اس طرح یہ عمل جاری و ساری رہتا ہے۔ جب اس عمل میں جس مقام پر بھی رکاوٹ پیدا ہوتی ہے اسی طرح کی علامات اور امراض کا ظہور ہوتا ہے، یعنی بلغم سودا میں تبدیل ہونے سے رک گئی تو بلغمی امراض ظہور ہوگا۔ اسی طرح سودا جب صفرا میں نہیں بدلے گا تو سوداوی امراض کا غلبہ سامنے آئے گا، اور اسی طرح جب صفرا بلغم میں تبدیل نہیں ہوگا تو بلغمی امراض سامنے آئیں گی۔ اسی طرح یہ نظریہ آسان ترین ہو جاتا ہے اور سمجھا جا سکتا ہے، اور جو اس چیز کو سمجھ جائے وہ کامیاب ترین معالج بن سکتا ہے۔ بس اب یہاں ایک چیز خاص طور پہ قابل غور ہے، وہ یہ ہے کہ معالج کو یہاں کیا کرنا چاہیے، معالج کا کیا فرض بنتا ہے کہ وہ اس بات پہ کیا کرے۔ معالج اس موقع پر اس چیز کو تلاش کرے کہ پرابلم کہاں آ رہی ہے، رکاوٹ کہاں آ رہی ہے۔ اس رکاوٹ کو جب وہ حل کرے گا، اس رکاوٹ کو ختم کرے گا تو اس سے متعلقہ جو امراض ہیں بفضل تعالی وہ ختم ہو جائیں گے۔ یعنی جس جگہ پہ رکاوٹ ہے اس کو اگلی سمت کی طرف لے جانا کیمیائی عمل کہلاتا ہے، یہی شفا کا ضامن ہے۔ اسی لیے صابر رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیائی عمل کو شفا کا مظہر قرار دیا ہے۔ یہاں آپ حضرات کو سبق پڑھانا مقصد نہیں ہے، بلکہ صابر رحمۃ اللہ علیہ کی ترجمانی کرتے ہوئے سادہ الفاظ میں یہ تشریح کر کے آپ کے سامنے پیش کی ہے تاکہ جو حضرات اس پہ غور کریں وہ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ باقی جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ یہ چیز سمجھیں یا جن کو سمجھ آ گئی ہے مزید اس سے آگے جانا چاہتے ہیں تو وہ نمبر نوٹ کر لیں، میرے استاد محترم حکیم صفدر علی صفوری صاحب کا اور میرا۔ اگر کوئی بات پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو رہنمائی کریں گے۔ حکیم صفدر علی صفوری صاحب کا نمبر ہے جی 0301 67 27 67 27 368 67 27 368، اور میرا نمبر بھی نوٹ کر لیں حکیم حافظ عبد الرحمن 0300 960 39 12۔ وقت کی قلت کی وجہ سے میں نے اس کو ذرا مختصر انداز میں پیش کیا ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ 0300 960 39 12 3912۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔